السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو، اور پیس ٹی وی اردو پہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سیریز الہاد اور اسلام۔ بات چیت ہو رہی ہے الہاد کی تاریخ پر، اور آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے بنی اسرائیل کا الہاد۔ میں ہوں جعفر طیار، اور حسب دستور ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بنی اسرائیل کا الہاد، سب سے پہلے ان کی الہاد کا ذرا تعارف فرما دیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل سے مراد کون لوگ ہیں، پھر ان کے الہاد کی کیا صورت تھی۔ تو بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور پھر ان کی اولاد جتنی ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد جو ہے وہ نبیوں کی اولاد ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک انبیاء کے سلسلے ہیں، لیکن جو خاص طور پہ تاریخ میں بنی اسرائیل کے طور پر جو قوم معروف ہوئی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ان میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں، اور بار بار آتے ہیں، سینکڑوں انبیاء آئے، اور اگرچہ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے تو صرف 25 انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں، لیکن جو ہزاروں انبیاء آئے ہیں ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ بار بار ان کے اندر انبیاء تشریف لاتے رہے۔ ان کے اندر بار بار انبیاء کا تشریف لانا اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر کوئی بنیادی خرابی موجود تھی، اور نبی وہیں آتا ہے، اور نبی کو اسی معاشرے میں مبعوث کیا جاتا ہے جہاں پہ فکر یا عمل کی کوئی بنیادی کجی اور بنیادی ٹیڑھ موجود ہو، جس کی اصلاح مقصود ہوتی ہے تو اللہ کریم کسی نبی کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ انبیاء کا ایک تسلسل کے ساتھ آنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا الہاد جو ہے وہ تاریخ میں ایک خاص قسم کا الہاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی، کیونکہ اللہ کریم نے ان کے اوپر انعامات بے شمار کیے تھے، اور انعامات کے ساتھ ساتھ ان کی ہٹ دھرمیاں بھی اتنی تاریخی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی، اور ایسی فضیلت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات ان کے اوپر کیے۔ سورہ مائدہ کے اندر ان انعامات کو اللہ تعالیٰ نے گنوایا ہے کہ تمہارے اوپر یہ انعامات کیے گئے، اور پھر یہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور پھر ان نافرمانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کرتا رہا، اور پھر اس دوران ان کے بہت سے ادوار گزرے ہیں، اور یہ کئی صدیوں کا سفر ہے۔ اس دوران یہ غلام بھی رہے ہیں، ایک عرصہ ان کا غلامی کا دور گزرا ہے، ایک عرصہ ان کا بادشاہتوں کا دور گزرا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، جو بادشاہ تھے، تو یوں اگر آپ ان کی بنی اسرائیل کی تاریخ بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک کنگز پیریڈ، باقاعدہ ایک بادشاہتوں کا دور نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اذ جعلکم ملوکا، کہ ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ جو مختلف انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہتیں بھی ان کو تاریخ کے اندر عطا کی، لیکن غلامی کی زندگی میں نے بہت ساری بسر کی، جیسے مثال فرعون مصر کے اندر جب یہ گئے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ شفٹ ہوئے تھے فلسطین سے مصر، لیکن وہاں ایک لمبا عرصہ انہوں نے غلامی کا دور گزارا۔ یوں بہت سارا یعنی عروج و زوال انہوں نے ایک دیکھا ہے، اور ہر دور میں انہوں نے کسی نہ کسی نافرمانی کا ارتکاب کیا ہے، جس کی وجہ سے ہر موقع پر انبیاء ان کے اندر تشریف لاتے رہے تاکہ ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو۔ ڈاکٹر صاحب، گویا کفران نعمت سبب بنا ان کے الہاد کے شکار ہونے کا۔ اچھا، آپ نے بات کی ہے غلامی کی، فکری الہاد یا فکری کجی کا غلامی کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل، غلامی کے ساتھ تعلق ہے۔ اصل میں پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ الہاد اصل میں وہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی فکری یا عملی طور پر ایسی ٹیڑھ پنے کا یا ایسی ڈیویشن کا یا ایسے انحراف کا شکار ہو جس کے پیچھے وہ دلیل بھی پیش کرے۔ تو جو غلام ہوتا ہے، غلام ایک عرصے تک جب وہ ایک خاص قسم کی کیفیت میں زندگی گزارتا ہے تو اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو شعور ہے، اس کی جو آگہی ہے، اس کی غور و فکر کی صلاحیت ہے، وہ اس غلامی کی وجہ سے وہ بالکل وہ تو ڈیڈ ہو کے رہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ جب ختم ہوتی ہے تو اس کے لیے عمل کی ایک واحد دلیل رہتی ہے۔ وہ واحد دلیل جو عمل کے لیے رہ جاتی ہے وہ ہے اپنے آقا کا حکم، اپنے آقا کا حکم، جس کا وہ غلام ہے، جس کا وہ غلام ہے، اس کا حکم۔ اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلامی جو ہے یہ بدترین صورت ہے اور بدترین دلیل ہے کسی شخص کے انحراف کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان یعنی غلامی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ عبد سے ہے، اور کسی شخص کو غلام بنا لینا، انسان کا غلام بن جائے، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔
یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں تو میں نے پیدا کیا ہے اپنی غلامی کے اپنی لیے۔ غلامی کے لیے۔ اب انسان فطرتاً تو غلام ہے، لیکن یہ اگر اللہ کا غلام رہے گا تو اس کی ساری سوچوں کا مرکز و محور، اس کی امیدوں کا، اس کے خوف کا مرکز و محور اللہ کریم کی ذات ہوگی۔ اب جو ہی یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا غلام ہوتا ہے تو اس غلامی کی وجہ سے اس کے سوچ پر، فکر پر، اس کے اور پھر ہر عمل پر اس طرح سے اثر پڑتا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ پھر اس کا آقا اس کی دلیل ہوتا ہے، وہ اس کو کہے بیٹھ جاؤ۔ غلام تو وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا اور سب کچھ وہ اپنے آقا کی ملکیت ہوتا ہے، اس کا آقا جو اس کو کہے گا وہی کرے گا۔ لہٰذا غلام کوئی شخص اپنی رائے، غلام فرد ہو یا غلام قوم ہو، وہ اپنی کوئی رائے نہیں رکھتی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں آ کے بات کی تھی، اس نے جب احسانات گنوائے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا، جب آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت جب ملنے کے بعد جب وہ واپس تشریف لائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے فرعون کے دربار میں جب دعوت دی تو فرعون نے احسانات گنوائے کہ تم تو وہی ہو، تمہاری ہم نے پرورش کی، تمہیں ہم نے یہ دیا، تو پالا پوسا، اور آج تم ہمارے خلاف اس طرح سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو۔ جب اس نے مختلف انعامات کی بات کی، احسانات کی بات کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا، سورہ شعراء کے اندر اللہ کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تلک نعمت تمنھا علی، کہ یہ ہے انعام کہ جو تم میرے اوپر احسان جتلا رہے ہو، یہ ہے وہ احسان جو میرے اوپر جتلا رہے ہو، کیا ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ تو وہ جو غلامی تھی اس نے بنی اسرائیل کے عقل و شعور پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، اور غلام جو ہوتا ہے وہ اپنی سوچ کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، کہ جو آزاد ہوگا وہ دیکھے گا، وہ سوچے گا، وہ غور و فکر کرے گا، اور جب وہ آزادانہ غور و فکر کرے گا تو وہ اللہ کریم کی طرف پہنچ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص غلامانہ افکار رکھتا ہے تو اصل علامہ اقبال تو اس کو جوڑتے ہیں اخلاق کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ غلامانہ اخلاق جو ہیں وہ بدترین اخلاق ہوتے ہیں اس دھرتی پر، اور جو مرد حر ہوتا ہے اور مردان حر آزاد افراد جو ہوتے ہیں وہی اچھے اخلاق رکھ سکتے ہیں اور فضائل اخلاق کے مالک ہو سکتے ہیں۔ جو غلام قوم ہوگی وہ آہستہ آہستہ، اگر کوئی اچھے اخلاق کی قوم بھی غلام بن جائے تو آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے افکار سے دستبردار ہو جاتی ہے اور فکری الحاد کا بھی شکار ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عملی الحاد کا بھی شکار ہوتی ہے، جسے اقبال نے یوں بیان کیا ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یعنی انسان جو ہے وہ اپنے اس سوچ و فکر سے اور ہر طرح کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے اگر کوئی قوم غلام رہتی۔ تو ان کے ہاں تو ایک صدیوں کی غلامی تھی، لہذا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جہاں دیگر بہت سارے عوامل تھے بنی اسرائیل کے الحاد کے، وہاں پہ یہ بہت بڑی بنیاد یہ تھی کہ یہ لوگ غلامی کا شکار رہے، لہذا غلامانہ اخلاق کے خوگر ہو گئے، اور غلامانہ اخلاق کے انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس طرح کے ارتکاب کرنے سے اور اس طرح سے ان کے زندگیوں میں آ جانے سے پھر ان کا یوں سمجھ لیجئے کہ فکری طور پر بھی یہ اتنی دور جا گرے اور عملی طور پر بھی اتنی دور جا گرے کہ پھر ان کے اوپر بالآخر اللہ کا عذاب آیا۔ لیکن دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دیتا ہے، تو ایک غلام حبشہ کا بھی تھا جسے دنیا بلال کے نام سے جانتی ہے، لیکن اس کو حق گوئی سے کوئی نہیں روک سکا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی انسانی اخلاق کی، یہ فکری الحاد کا انسانی اخلاق کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آدمی، اخلاق تو عمل کا نام ہے نا، جو انسان عمل کرتا ہے، دیکھیں ایک عمل وہ ہوتا ہے جو ہم بناوٹ کر کے کرتے ہیں، ہر عمل کو اخلاق نہیں کہا جا سکتا۔ مطلب میں آپ سے ہنس کے بول لوں ایک خاص وقت کے لیے اور خاص مقصد کے لیے، میں آپ سے اچھے رویے کا اظہار کر دوں، یہ اخلاق نہیں۔ یہ اخلاق نہیں امام ہے۔ غزالی نے اخلاق کی ڈیفینیشن یہ کی ہے، اخلاق اصل میں ایک پورا سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثلا میں عرض کرتا ہوں، امام غزالی کہتے ہیں کہ اخلاق نفس کی اس حیت راسخہ کا نام ہے، اس پختہ کیفیت، گویا حیت راسخہ کا مطلب پختہ کیفیت نفس کی، اس حیت راسخہ کا نام ہے جس کے تحت انسانی اعمال و افعال بغیر تردد اور بغیر تکلف کے سر انجام پاتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص بناوٹ کر کے، تصنع کر کے اپنے آپ کو اچھا پیش کرتا ہے تو یہ اس کا اچھا اخلاق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جب وہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تردد کے، بغیر تکلف کے، بغیر تصنع کے، بغیر بناوٹ کے
جب وہ کوئی بھی کام کرے بے ساختگی میں تو وہ بھی اچھا ہو تو پھر وہ اچھے اخلاق کا ہوگا، اور اگر وہ برا ہے اس کا عمومی اور مجموعی رویہ پھر وہ برے اخلاق کا ہوگا۔ تو قوموں کے اندر یہ جو اخلاق ڈیولپ ہوتے ہیں یہ ان کے پس منظر اور اس کے براٹ اپ کی وجہ سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اگر قوم کوئی، میں نے پہلے عرض کیا کہ اقبال تو غلامی اور آزادی کو اخلاق کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بدترین اخلاق اصل میں غلامانہ اخلاق ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخی اعتبار سے فکری یا عملی طور پر غلامی کی خوگر ہو وہ کبھی بھی اعلیٰ اخلاق کی قوم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب ہم بنی اسرائیل میں دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل میں خاص طور پر جو ان کے اندر معاشرتی اخلاق کے اعتبار سے اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے جو خاص ہمیں وصف نظر آتا ہے کہ نہ تو یہ ایک دوسرے کے خیرخواہ تھے اور نہ یہ ایک دوسرے کو اپنا خیرخواہ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ احسان یعنی جو دیگر رذائل اخلاق ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، تکبر ہے، فساد ہے، وہ تو چیزیں آ ہی جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان احسان فراموشی کو بھی اس طرح سے اپنا لیتا ہے اور اس کو اخلاقی دلیل کے ساتھ اپنا لیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سچویشنل فائدہ ہی اصل فائدہ ہے، اور غلام جو ہے صرف سچویشنل فائدہ لیتا ہے۔ لہٰذا محسن کی جو پہچان ہے وہ بھی انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے مثال کے طور پر قبطی لڑ رہا تھا بنی اسرائیلی سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد اس کو سمجھایا بجھایا، وہ نہیں مانا تو مکہ مارا، فوقظہ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، وہ فوت ہو گیا، وہ شخص فوت ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیلی کی مدد کر رہے تھے، وہ شخص فوت ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اگلے دن وہی شخص، وہی بنی اسرائیلی پھر کسی سے لڑ رہا ہے، اور جب یہ لڑائی جاری ہے تو موسیٰ علیہ السلام پھر اس کے قریب آئے، تو روز لڑتا ہے، جو ہی اس کے قریب آئے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اس کے محسن تھے، کل آپ نے احسان کیا اور پھر اللہ کے نبی تھے، پھر ان سب کے بڑے تھے مقام مرتبے کے اعتبار سے، لیکن اس نے قطعاً نہ کچھ اسے اس احسان کا خیال رکھا، نہ اس نے کسی بات کا خیال رکھا، بلکہ وہ فوراً کہتا، قرآن کہتا کہ اس نے فوراً کہا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا اسی طرح تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب، یعنی وہ ساری بات بھول گیا کہ یہ محسن بھی ہے، اس سے میرے ساتھ کیا تعلق تھا، وہ ہر چیز بھول کے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی وہ خوبصورت حدیث ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی فکری الہاد کا انسانی اخلاق کے ساتھ کوئی تعلق، اور اس کی ایک مثال پیش کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ. جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے پلیز. دیکھیں، بات اصل میں ہم یہ کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ اخلاق کا جو تعلق ہے الہاد کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اگر کوئی قوم الہاد کا شکار ہوتی ہے تو پھر اس کا جو بگاڑ ہوتا ہے وہ بھی ہمہ گیر ہوتا ہے، اور اخلاقی طور پر وہ لوگ اتنی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کی ایک مثال میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی مدد کی، اور مدد کرنے کے باوجود ایک شخص قتل ہو گیا اس کی مدد میں، لیکن اگلے ہی دن وہ شخص نہ صرف بھول گیا سارے احسانات، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بھی بھول گیا اور ہر چیز بھول گیا. اور قرآن کہتا ہے کہ اس نے فوراً جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اتريد ان تقتلنی، آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے آپ نے کل ایک شخص کو قتل کیا. اور پھر ساتھ کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کا کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ان تريد ان تکون جبارا فی الارض، جیسے آدمی کہتا ہے نا بدماش بننا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ تو گویا اپنی سرداری قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک زبردست آدمی بننا چاہتے ہیں، آپ کا اصلاح کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے، ان تکون من المصلحین، آپ مصلح نہیں ہیں، بلکہ آپ تو ایک زبردست آدمی کے طور پر زمین میں اپنا غلبہ قائم کرنا چاہتے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے نبی ہیں وہ اس طرح سے ہر طرح کا احسان بھولنا الگ بات، اور ان کے سامنے آ گیا اور ان کے کردار پر ہی اس نے تانا زنی شروع کر دی. تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو قوم الہاد کا شکار ہوتی ہے تو پھر اس کا جو ہمہ گیر جو زوال ہے وہ اس کے اخلاقی حدود کو بھی پامال کر دیتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بنی اسرائیل کے الہاد کے مظاہر کیا تھے؟ دیکھیں، یہ بھی جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ بھی یقیناً ان کے مظاہر ہی تھے کہ وہ لوگ جو ہیں اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے تھے، غلامی کے ایک اثرات ان کے اوپر ایک لمبے عرصے تک چلے، اور پھر وہ بہت یوں کہہ لیجئے نیرو مائنڈڈ، جو غلام ہوتا ہے وہ نیرو مائنڈڈ ہو جاتا ہے، وہ کسی چیز کو جو ہے وہ وسیع تناظر میں دیکھنے سے عاری ہوتا ہے، اور بس اتنی سی چیز دیکھتا ہے اور اس کے لیے دلیلیں پکڑتا ہے. اور مثال کے طور پر بچھڑے کی پوجا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوم بچھڑے کی پوجا کرتی تھی. اب بچھڑے کی پوجا اگرچہ اس معاشرے کے اندر، فرعون کے معاشرے کے اندر یا مصر کے معاشرے کے اندر، اس فرعونی معاشرے کے اندر بچھڑے کی پوجا یا جانوروں کی پوجا موجود تھی، لیکن صرف اتنی بات نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس طرح کا خدا، سامنے نظر آنے والا خدا، مادی خدا، اور جو سامنے نظر آ رہا خدا ہوگا، شاید یہ ہمارے زیادہ کام سنوار سکتا ہے. اور اس سے اس فکری الہاد کی بنیاد پر انہوں نے بچھڑے کا مطالبہ کیا تھا. وہ تو اس طرح سے کہ انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا تھا. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دو، ایک خدا بنا دو، کما لہم آلہہ، جیسے اس قوم کے پاس اپنے اپنے خدا ہیں، ہر شخص نے گھر میں خدا رکھا ہے. کیا ضرورت ہے کسی ایسے خدا پر ایمان رکھا جائے جو آسمانوں میں نظر ہی نہیں آتا، جس کو کیسے بلانا ہے، کیسے پکارنا ہے، وہ یہ سمجھتے خدا کو بنایا جاتا ہے، انسان کے حواس کے ادراک میں نہیں آ سکتا. تو ایسے خدا کی بجائے ایک نظر آنے والا خدا ہونا چاہیے. اندازہ فرمائیے ان کی دیدہ دلیری کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں، جو اللہ کے نبی ہیں، جو شرک و الہاد کا خاتمہ کرنے کے لیے صاحب کتاب ہیں، اور ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارے لیے جو ہے خدا بنا دیں. تو یہ ایک بنیادی مظہر جو تھا ان کے پاس یہ بھی تھا کہ وہ جو جس چیز کی بھی پوجا کرتے تھے یہ اصل میں ان کے تصور خدا کا ابہام تھا، تصور الہ کا ابہام تھا. ان کا خیال تھا جانور بھی الہ ہو سکتا ہے. اچھا، جب ہم مزید آگے چلتے ہیں تو جو انبیاء کی مخالفت ہوتی ہے اور ساری اقوام کرتی رہی، اس میں ان کی جو مخالفت انبیاء ہے بنی اسرائیل کی، وہ ایک خاص طرز کی ہے. اس کو اللہ کریم نے مختلف جگہوں پہ بیان فرمایا، سورۃ المائدہ کے اندر بھی، اور اللہ کریم نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی، اور مختلف جگہوں پہ ان کی مخالفت کا ذکر کیا. جی، ایک تو نبیوں کی مخالفت ہے، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، کسی کو تو تم نے بالکل جھٹلا دیا، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا. اچھا، تکذیب کرنا، آپ غلط کہتے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں، یہ ایک تاریخی رویہ ہے. ہر نبی کے جو امتی تھے ان کا پہلا جو عام طور پہ تاثر یہی ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ لوگ جو زمین میں تمکنت رکھتے ہیں، جو زمین میں غلبہ رکھتے ہیں، سردار قسم کے، عمرا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ انبیاء کی بات شروع میں خاص طور پر نہیں مانتے، اور ان کے لیے ماننی بڑی مشکل ہوتی ہے.
کیونکہ ان کی سرداری کے اوپر ضرب پڑتی نظر ہے، آتی اس لیے ہے، وہ عام طور پر اس کو accept نہیں قبول کرتے۔ کرنے، ہاں جی، تو اس لیے جو ہے انہوں نے تو مخالفت کرنی ہوتی ہے، تو انکار تو کیا، لیکن جو بہت بڑی بات جو انہوں نے کی، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، اللہ اکبر، سورہ قتل بقرہ میں یہ کہا، سورہ مائدہ میں کہا فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، اور ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے تھے کون، کیوں کرتے تھے، اس کی دلیل پیچھے کیا تھی، فرمایا کلما جاءہم رسلا بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اور وہ رسول جو تعلیمات لے کے آتا تھا وہ ان کی خواہشات کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں تھی، وہ تھی اصل میں کمپیٹیبلٹی کا فرق تھا کہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھا، ان کا یہ دل کرتا تھا کہ نبی ایسا دین دے جس میں ہماری خواہشات بھی ہماری پوری ہوتی خواہشات رہیں، شامل ہوں، ہماری خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں اور ہم دیندار بھی کہلائیں۔ آپ دیکھیں جدید ترین دور میں، یعنی آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس دور میں الحاد کے جو مختلف پہلو دیکھیں تو سب سے نمایاں پہلو یہی ہے کہ لوگ دین کو اپنی خواہشات نفس کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، اور دین اگر اپنی خواہش نفس کے مطابق ہو جائے، یعنی جو میں چاہتا ہوں اگر دین اس کے مطابق ہو جائے تو دین ایکسیپٹیبل ہے، اور نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف ہے۔ تو قرآن یہی کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کا الحاد بھی یہی تھا کہ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، خواہش نفس کے خلاف تھا، ان کی خواہشات کی تکمیل کے راستے میں رکاوٹ بنتا تھا، لہذا فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، یا فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، دو مختلف پیرایوں میں قرآن نے ایک جگہ پہ سورہ بقرہ میں ڈائریکٹ خطاب کیا ہے کہ تمہارا کردار یہ تھا کہ انبیاء کے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تو قتل ہی کر دیا، ایک جگہ کہا وہ قتل کرتے رہے غائب کے صیغے میں۔ اب یہاں پہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے جعفر صاحب جو سمجھنے کا ہے، جھٹلا دیا، یقتلون یا تقتلون، ان کے خلاف ان کو قتل کیا، مانا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو قتل کیا، ان کو قتل کر دیا، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ میں ایسے ہمیں ملتے بھی ہیں انبیاء، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اور ان لوگوں کو یعنی انبیاء کو یہ قتل تو کرتے تھے، گویا ہر قوت خیر کو کچل دینا۔ کہ یہ جو انبیاء کو قتل کرنا ہے نا، اس کے بارے میں قرآن کا جو بیان کا پیرایا ہے وہ قابل غور ہے۔ قرآن نے کہا ہے فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، یا فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، اس میں جو کذبتم یا کذبو کا لفظ ہے وہ ماضی کے صیغے میں ہے، یقتلون یا تقتلون کا جو لفظ ہے یہ مضارع کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرق یہاں سے کیا نکلتا ہے، ایک بڑا لطیف فرق ہے، جھٹلا دیا یہ تو وہ امر ہے جو واقع ہو گیا، نبی آئے تم نے جھٹلا دیا، لیکن یہ جو قتل کرنا ہے نا، نبی کو تو قتل کیا جا سکتا ہے، رسول کو نہیں قتل کیا جا سکتا۔ رسول کو جو قتل کرنا، جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچائے گا، آپ کا تحفظ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ رسولوں کا تحفظ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اپنی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ نبیوں کو، گویا اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کو جھٹلا دیا، کسی کو قتل کر دیا، تو اس کا مطلب ہے سارے رسول، سارے نبی سب قتل ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اپنے چنیدہ انبیاء کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، آگ سے بچا لیا، لوط علیہ السلام کو وہاں پہ عذاب آیا پہلے ہی نکال لیا، اور نوح نبی علیہ کریم صلی اللہ علیہ السلام وسلم کی حفاظت کی، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا، مفسرین نے یہاں پہ ایک بڑا لطیف نقطہ نکالا ہے کہ یقتلون اور تقتلون کا جو مضارع ہے، مضارع کا صیغہ یہ بتاتا ہے کہ وہ قتل کے درپے رہے، مسلسل برسر پیکار رہے، نبیوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اس کا لازمی مفہوم یہ نہیں ہے کہ قتل کر دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے مسلسل لڑتے رہے، مسلسل انبیاء کے خلاف برسر پیکار رہے، ایک نبی آیا اس کے خلاف برسر پیکار، دوسرا نبی آیا اس کے خلاف برسر پیکار، یہ ہے ان کا ایک مستقل رویہ جس کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ اور اگلا پوائنٹ وہ ہے جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہر قوت خیر کو کچل دیں۔